بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ کتاب وسائل السائل کے نام سے ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج کی پوسٹ کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کتاب کا اردو ترجمہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ حدیث قدسی کے بعد جو کتاب ہم پبلش کریں گے وہ یہی کتاب ہوگی۔ تو یہ کتاب میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ہماری کتاب ہے۔ اس میں شیخ محی الدین ابن العربی کے شاگرد ابن سعودکین النوری نے شیخ اکبر سے اپنی جو ملاقات ہیں ان کے احوال جو ہے ان کو درج کیا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ شیخ اکبر کے ملفوظات ہیں۔ اس نسخے کی تقدیم اور تحقیق عبدالباقی احمد مفتاح صاحب کی ہے، لیکن یہ تحقیق جو ہے یہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس نسخے کو استعمال کیا ہے کتاب کے متن کی تحقیق میں وہ ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ خود بھی لکھتے ہیں مقدمے میں کہ وہ نسخہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ اغلاط سے بھرپور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، خود ہی ٹھیک کی ہیں۔ تو خیر جو بھی ہے، خود سے غلطیاں ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کم سے کم کسی بھی کتاب کے 3-4 نسخے چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اس کتاب کے 3 نسخے اویلیبل ہیں، جس میں مخطوطے، جس میں ایک تو مکتبہ اسد کا مخطوط ہے جو سب سے قدیمی ہے۔ تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ اپنے متن کو ان مخطوطات کی بنیاد پر اس کا ترجمہ کریں، اور یہ جو ہے اس سے بھی ہم وقتاً فوقتاً مدد لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، اور تقریباً آج 2 دن سے کر رہے ہیں، تو 17-18 اس کے جو عنوانات ہیں وہ ہم نے آج مکمل کیے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جو شیخ نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ڈسکس کرتے تھے تو جو بھی شاگرد ہوتے تھے وہ پھر ان سے سوال جواب بھی کرتے تھے، تو اسی سوال جواب کو، اسی ڈسکشنز کو، انہی باتوں کو اسماعیل ابن سعودکین نے جو ہے اس کو قلم بند کیا ہے، تو اس طرح کر کے یہ کتاب بنی ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہم نے جس کا ترجمہ کیا ہے، میں ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں تاکہ دوست اب آپ اس کو سن لیں، انہیں پتہ چلے کہ کتاب میں کیا ہے۔ یہ اسماء الہیہ کے حوالے سے ایک عنوان ہے، ادھر 18 نمبر لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں ہمارے میں 17 ہوگا کیونکہ ہم نے 2 عنوانات کو ایک کیا جو انہوں نے زیادہ کیے ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ فرماتے ہیں اسماعیل ابن سعودکین فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر کے سامنے اس قول کا ذکر ہوا کہ جو شخص اسم الرحمن اور اسم الرحیم کو سمجھ لیتا ہے یا جان لیتا ہے تو وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ حق سبحانہ کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے۔ تو یہ بھی انہوں نے لکھا کہ یہ قول جو تھا یہ زوائد السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہے، یہ قول شیخ اکبر کے سامنے پڑھا گیا یا نقل کیا گیا یا کسی نے بتایا۔ تو اس کے جواب میں شیخ اکبر نے فرمایا کہ ایک جماعت اس جانب گئی ہے۔ کس جانب؟ اس جانب گئی ہے کہ جب اہل دوزخ پر عذاب کی مدت وہ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر انہیں رحمت جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ اسم الرحیم کی حقیقت سے ہی ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ چیز بھی واضح رہے کہ شیخ نے اس جگہ پر اسم الرحمن کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ اسم الرحیم کی حقیقت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب اسماء الہیہ میں انہوں نے کھل کے وضاحت کی ہے کہ رحیم ہے وہ سزا دینے کے بعد رحم کرتا ہے، جبکہ جو رحمان ہے وہ شروع سے ابتدا سے ہی رحم کرتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق بھی ہے، رحمان اور رحیم میں۔ تو آگے فرماتے ہیں تو پھر اس کے حق میں آگ جو ہے وہ نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو آگ سے ہی لذت آئے گی، وہ نکلے گا تو رہے گا تو جہنم میں ہی، لیکن وہ اس سے لذت پائے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو لکھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اہل جہنم ہیں جب جہنم میں عذاب کی مدت مکمل کر لیں گے تو جہنم میں اسی طرح سے ہی نعیم، راحت یا سکھ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ پائیں گے جیسے اہل جنت میں پاتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی لکھا کہ اگر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے یا جنت میں لے جایا جائے تو وہاں پر انہیں تکلیف ہوگی،
اچھا، جب شیخ کا یہ ہوا تو پھر اسماعیل ابن سعودکین نے شیخ سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ یا سیدی، کہتے ہیں کہ یہ جو قول اوپر بیان ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی. اسماعیل ابن سعودکین نے کہتے ہیں مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ جس بندے نے یہ قول ذکر کیا ہے تو بیسیکلی اس بندے کے اپنے احوال پر ان اسماء کا غلبہ ہے، الرحمن الرحیم، یعنی رحمت والے اسماء کا غلبہ اس شخص کے احوال پر ہے. تو وہ اس حد تک غالب ہو گئے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی انہی اسماء کا حکم لگا دیا. تو جب کہ تحقیق اس بات کا تقاضا کر دی ہے کہ تمام اسماء کو ان کا حق دیا جائے. یہ اسماعیل ابن سعودکین نے پھر شیخ اکبر کے سامنے اپنی ایک رائے رکھی. تو شیخ اکبر کہتے ہیں، شیخ اکبر نے اس کے بعد کہا کہ جی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ابن کسی رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا زبردست لگتا ہے. پھر شیخ نے اپنی بات کی، یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر میں ابن کسی رحمہ اللہ کا یہ قول مجھے بڑا زبردست لگتا ہے، وہ یہ کہ اسماء ایک دوسرے پر حکم نہیں لگاتے، یعنی کہ رحمت والے اسماء غضب والے اسماء پہ حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس سے جو موصوف ہے یا جو ان کی حکم تلے مخلوق ہے اس پر حکم لگائیں گے. تو پھر اسماعیل ابن سعودکین پوچھتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی مذہب ہے، مطلب آپ کی بھی اس بارے میں یہی رائے ہے؟ تو شیخ نے کہا جی بالکل میری بھی یہی رائے ہے، والحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح کر کے یہ چھوٹا سا ایک عنوان جو تھا، ایک پیراگراف کہہ لیں یا ایک موضوع کہہ لیں، چھوٹا سا ایک اشارہ ہی کہہ لیں بلکہ، یہ مکمل ہوا. تو یہ کتاب اسی طرح کے اشارات پر مشتمل ہے جس میں متعدد یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. تو جلد ہی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شائع کریں. یہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیں، کتاب ہے وسائل السائل کے نام سے، یہ اس کا بیک ہے. یہ چھپی ہے جناب عرب دنیا میں، کتاب ناشرون سے چھپی ہے لیکن اس کی تحقیق کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا، دوسری اب یہ کتاب ایک ہے اوراد چشتیہ کے نام سے. تو یہ جناب آج ہی ہمیں موصول ہوئی ہے، محمد شہروز احمد صاحب، یہ انہوں نے ہمیں میاں والی سے بھیجی ہے. اور یہ ہمارے دوست بھی ایک ہیں محمد منشا خان صاحب میاں والی میں، تو یہ انہی کے ادارے سے شاہ بستام لائبریری میاں والی پنجاب سے شائع ہوئی ہے. تو بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے یہ کتاب بھیجی. اس میں تقریباً یہ 50 صفحے کی کتاب ہے اور یہ مختلف اس میں کچھ وظائف دیے گئے ہیں. عربی متن جو ہے اس کے اوپر مکمل اعراب ہیں، پھر نیچے اس کا ترجمہ ہے یا پھر وہ اعداد لکھے ہیں کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھیں، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھیں، یہ سنتوں سے پہلے پڑھیں، یہ سنتوں کے بعد پڑھیں، یہ 10 بار پڑھیں، یہ 3 بار پڑھیں، مطلب یہ ساری اس طرح سے چیزیں ہیں. تو عنوانات جو اس کتاب کے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جی اذکار قبل از نماز فجر، پھر اذکار بعد از نماز فجر، پھر نماز اشراق کے اذکار، نماز استخارہ، دعا استخارہ، عصر ماہ سفر کی آخری بدھ کی نفل اور دعا، پھر ذکر ماہ رجب، پھر شب اول میں تلاوت اور روزہ، مطلب یہ مختلف اس میں ہے. نماز ویس کرنی، لیلۃ الرغائب اور لیلۃ المعراج، اور نماز سعادت، نماز حاجت اور مختلف چیزیں ہیں. تو یہ میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے کیونکہ یہ بس ابھی میرے پاس ہی آئی ہے. تو صرف یہ ہے کہ اعراب لگے ہوئے ہیں اور بندہ کو پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. تو ان صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے کتاب بھیجی ہے تو ساتھ یہ خصوصی طور پہ لکھ بھی دیا نام وغیرہ بھی، تاکہ چلیں جی. آپ کا بہت شکریہ. محمد شہروز احمد صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تو فی الحال اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری بیٹھک جمعے والے دن شام کو ہوگی، اس میں کتاب الحجب میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.